بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 311 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صدقکم اللہ سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اذ تحسونہم جب تم انہیں کاٹتے تھے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم اور تم نے باہم جھگڑا کیا، فی الامر حکم میں، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما بعد اس کے کہ اراکم اس نے تم کو دکھلایا، ما تحبون وہ جسے تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو ارادہ کرتے تھے آخرت کا، ثم صرفکم پھر اس اللہ نے تمہیں پھیر دیا، عنہم ان کافروں سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر۔ ترجمہ یوں ہیں، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں سے نصرت کا جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا، اس طرح کے مسلمان کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ دوسری بات، پہاڑی پر مقرر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اختلاف کر لیا اور اپنی کمزوری دکھائی۔ تیسری بات، جب اپنی پسندیدہ چیز دیکھی تو اپنے امیر کا کہنا نہ مانا۔ چوتھی بات، تم میں کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ پانچویں بات، اللہ نے پھر تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، جو حضرات جنگ احد کی تاریخ سے باخبر ہیں وہ اس حقیقت سے بھی باخبر ہیں کہ جنگ احد کے ابتدائی مراحل میں مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تھا اور مسلمان دشمن پر حملہ آور ہو گئے، پھر بڑی شدت سے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ دشمن اس قدر دہشت میں آ گئے کہ انہیں اپنے سامان کا بھی خیال نہ رہا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال سے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا جو مسلمانوں کی
اس موقع پر مدد و نصرت سے متعلق تھا۔ جنگ احد کا دوسرا مرحلہ مسلمانوں کے لیے یقیناً تشویشناک تھا، اس لیے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمان مغلوب ہو گئے اور کافروں نے موقع جان کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جنگ کا نقشہ کیوں پلٹ گیا؟ اس کی اہم ترین وجہ وہ کمزوری تھی جو جنگ کے اس دستے سے ہوئی تھی جنہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد پر مشتمل تیر اندازوں کی ایک جماعت کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا اور تاکید بھی کر دی تھی کہ تم کسی بھی صورت میں یہاں سے نہ ہٹنا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم ہی غالب آؤ گے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب تیر اندازوں کی اس جماعت نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو اس جماعت کے افراد نے بھی ارادہ کیا کہ اب تو دشمن بھاگ چکا ہے، چلو ہم بھی غنیمت کا مال جمع کرتے ہیں۔ پہاڑی کے اس مقررہ حصے سے ہٹنے کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ بعد نے روکا کہ ہم کو یہیں پر ٹھہرے رہنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو، مگر اکثر افراد نے پہاڑی کے اس مقرر مقام کو چھوڑا اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ اس آیت میں فرمائی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور اس حکم کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز دکھائی تو تم نے کہنا نہ مانا۔ اس کے بعد ان تین اندازوں کے جو دو حصے ہو گئے اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب اس مقررہ پہاڑی پر مقرر جماعت باقی نہ رہی اور دشمن نے اس پہاڑی کو خالی دیکھا تو اس جگہ سے دشمن نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور تم دشمن کا جواب نہ دے سکے۔ اس طرح تمہاری ایک کمزوری نے اور تمہارے آپس کے ایک اختلاف نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا، فتح کی جگہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کون مخلص ہیں۔ اس قدر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کریمانہ جملے کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تسلی بھی دے دی کہ چلو جو ہوا وہ ہوا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پر اپنا فضل فرماتے ہی ہیں اور وہ بڑے فضل والے ہیں۔ رب ذوالجلال اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔